اچھا جی، اب مسئلہ آیا ہے جعل، بنائے۔ جعل کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، یہاں معنی کیا ہے؟ بنائے، اپنی قدرت کاملہ سے۔ کیا کوئی تصور، کوئی نقشہ، کوئی ڈیزائن تھا؟ پوچھ رہا ہوں بھئی۔ کہتے ہیں تو انگوٹھے کا نشان لگاؤ، کیونکہ دنیا میں 7 ارب 7.5 ارب کی آبادی ہے، ایک آدمی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے ملتا؟ کوئی ڈیزائن پہلے سے بنا ہوا ہے؟ کوئی نمونہ تھا؟ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ہے احسن الخالقین۔ یہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئی نمونہ مل جائے اس کے مطابق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے بنائے۔ کیا آسمان سمون مادہ ہے، اونچائی۔ آسمان کا مطلب کیا ہے؟ اونچائی۔ کیا مطلب ہے؟ اونچی گئی ہے، بلندی، اونچائی۔ آسمان نظر آئیں یا نہ ہے، وہ ہوا ہے، وہ کیا ہے، میری آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اللہ نے بنائے ہیں، ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے؟ سائنس، مطالعہ کائنات، انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی، جتنا آگے بڑھ گیا، جتنی سیر کر لی، جتنا جان لیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح جان گیا ہوں، میں نے پوری کائنات کو معلوم کر لی ہے، وہ 18,000 عالم ہیں، ان میں کیسی کیسی مخلوق ہے، ابھی تک دنیا میں کتنے قسم کے کیڑے ہیں، کیا ساری لسٹ بن گئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو یہ رب نے بنائے ہیں، اس کی قدرت کاملہ، اس کو کسی نمونے کی ضرورت۔ کتنی قسم کی شکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ جو بچے ماں باپ کی شکل پر ہوتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا جو نطفہ ہے جس کا غالب ہوتا ہے اس کی طرف شکل چلی جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی میں جب ملاقات ہوتی ہے تو جس کا غالب ہوتا ہے، زیادہ حاوی ہوتا ہے، اس کی طرف وہ ددیال میں چلی جائے یا ننیال میں چلی جائے۔ لیکن بناتا کون ہے؟ اونچی گئیے گا، اللہ بناتا ہے۔ رنگ کس نے بنائے؟ نین نقش، فیچرز اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی کمزوری، کوئی معذوری، کوئی مجبوری اس کو نہیں۔ بڑی برکت والا۔ پہلے آپ نے برکت کے حوالے سے ساری تقریر سن لی، درس سن لیا، اب آیا ہے بنایا اس نے۔ کیسا بنایا؟ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، اس کا بدل دکھا دیں کہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا بدل ہے کہیں؟ ہڈیاں بنا لی آپ نے، بال بنا لیے، نقلی بال بنا لیے، نقلی ہڈیاں بنا لیں، نقلی آنکھیں بنا لیں، کیا کچھ بنا لیا، بدل ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بڑی برکت والا ہے، جو بناتا ہے بڑی شان والا ہے۔ اس نے بنائے آسمان میں برج، 12 برج ہیں۔ کتنے؟ 12۔ ہر برج میں 2 منزلیں ہیں۔ 12 برج ہیں، ہر برج میں 2 منزلیں ہیں، اور چاند کی 3 منزلیں ہیں۔ چاند کی 3 منزلیں۔ یہ کواکب 7، 7 ستاروں کی منزلیں ہیں، اور سورج کے 30 درجے ہیں۔ سورج کے اونچی، یہ جو آپ دن مہینے بناتے ہو نا، یہ آپ نے نہیں بنائے، یہ قدرت نے دیے ہیں۔ 12 برج، 12 مہینے ہو گئے۔ 30 اس کے درجے ہیں، تو دن کتنے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ یہ انگلش والوں نے 31 کا جو حساب بنایا ہے، گریگورین کا جو بنایا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا گرین وچ
ٹائم اور یہ سارے سلسلے، کیونکہ انہوں نے زمین شروع کی ہے ناپنی اپنے علاقے سے، یورپ سے، انگلینڈ سے، اور اس کے علاقے خط استوا کھینچ کے جو نیچے ہے ان کا ٹائم اور جو اوپر ہے ان کا ٹائم اور یہ بنا دیا ہے. لیکن یہ انہوں نے سارا کچھ خود نہیں کیا. برج کس نے بنائے؟ چاند کس نے بنائے؟ سورج کس نے بنائے؟ اچھا، جو یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، جو سورج آپ کو اس طرح کے 150 اور ہیں، 150 اونچی. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں. اللہ کا عرش، اس کے سامنے یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایسے جیسے بہت بڑے تھال میں چونیاں رکھی ہوں. بہت بڑا تھال ہو اور چھوٹی سی چونی رکھی ہو، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے سامنے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا حال. پہلا آسمان بڑا، پھر اس سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یہ سورج جو ان میں سب سے بڑا آپ کو نظر آتا ہے، یہ ایک نہیں، اس طرح کے اور کتنے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا. اور اس سورج کے حوالے سے بھی قرآن پڑھ لو، سجود الشمس کی تمام تفصیل جناب شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لو، دوسروں نے لکھا ہے وہ بھی پڑھ لو، اور پھر آؤ اور پھر میرے نبی کی بات کرو. یہ سورج جو اس وقت یہاں آپ کے سامنے کراچی میں چمک رہا ہے پاکستان میں، مغرب کے وقت غروب ہو جائے گا. مغرب کے وقت اونچی غروب ہو جائے گا. حدیث کے مطابق سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. حدیث بتا رہی ہے. لیکن سورج تو دوسری جگہ چمک رہا ہوگا. پاکستان میں مغرب ہو گئی، مگر دنیا کے بہت سے علاقوں میں سورج چمک رہا ہوگا. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور پاکستان کا 12 گھنٹے کا فرق ہے. اس وقت جو یہاں ٹائم دن کا ہے وہاں اسی وقت رات کا ہے. پورے 12 گھنٹے کا فرق. آپ کے یہاں سورج چمک رہا ہے، وہاں رات ہے. آپ کے یہاں رات ہوگی، وہاں سورج چمک رہا ہوگا. وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ کون سا سورج ہے؟ جو چمک رہا ہے وہ کون سا سورج ہے؟ حاضر ناظر پہ بحث کرنے والے ذرا اس کا تو جواب دے مجھے. بہت بحث کرتے ہیں. حاضر ناظر نبی پاک کے لیے حاضر ناظر کہیں نہیں مانتے، شیطان کے لیے مانتے ہیں. شیطان ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. نبی کے لیے کہیں گے نہیں مانتے. وہ مجھے یہ بتائیں وہ جو سورج سجدہ کر رہا ہے وہ کون سا، جو چمک رہا ہے وہ کون سا؟ یہ جو سامنے پلر ہے یہاں پر ایک شیشہ رکھو، میں اس میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ اگر میں اس سارے جو خلا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک اس میں موجود نہیں ہوں تو نظر کیسے آ جاؤں گا؟ یہ سائنس جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی سائنس سے ثابت کرو. سائنس پڑھو گے میرے نبی کی شان اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. یہ سائنس تو غلام ہے ان کے در کی. تم سائنس کو مانتے ہو، میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ آسمان میں کیا کچھ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے اور میرے نبی پاک یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے پار بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جبریل امین آئے، حضور سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا، دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. 8000 سال کا فاصلہ اگر کوئی پیدل چلے 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس جنت قرآن گواہی دے رہا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں. سائنس نے کوئی آلہ بنایا ہے اتنی دور دیکھنے کا؟ اونچی. موسم تبدیل، یہ موسم خراب ہونا کہتے ہیں. میں موسم خراب ہونا کا لفظ نہیں کہنا چاہتا. موسم خراب نہیں ہوتا. بارش کے موسم کو کہہ دیتے ہیں بیڈ ویدر. اسی موسم کے لیے دعا کرتے ہو یا اللہ بارش برسا، تو کیا خراب موسم کی دعا کرتے ہو؟
کہو موسم تبدیل ہو گیا. موسم تبدیل، خراب موسم نہیں کہنا. ہاں جو خراب ہوتا ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے. کس کو خراب کہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے وہ دیکھنا پڑ جائے، اللہ نہ لا وہ وقت لائے. تو یہ ہمارے کو ذرا سا موسم تبدیل ہو جائے، جی سیٹلائٹ کام نہیں کر رہا، نہیں نظر آ سکتا، کیا نبی کے لیے ولی کے لیے ایسا ہے؟ اونچی ان عینی فی اللوح المحفوظ، نبی کی تو بڑی شان ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے، میری آنکھ لوح محفوظ پر. اونچی سر فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. میرے نبی پاک فرش کو بھی دیکھ رہے ہیں، عرش کو بھی. دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت اور ملک یہ دنیا اور وہ آسمانوں کا جہان، دوسرا جہان. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. وہ بنانے والا رب نہیں چھپا تو اس نے اور کیا چھپانا ہے. میرے نبی جیسا کوئی نہیں. آپ کے بنائے ہوئے ہیں ہاتھ سے لینسز بنائے ہوئے ہیں، آر دیکھتے ہیں، پار دیکھتے ہیں، اندھیرے میں دیکھتے ہیں، دور دیکھتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر کوئی نہیں کہے گا نہیں جی اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیمرہ دیکھ رہا ہے. نبی کی بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں. تو ان کو نبی کی شان معلوم نہیں. میرے نبی کو رب کی عطا سے وہ شان حاصل ہے جو ہماری سمجھ میں آ سکتی. ہاں ہم پورا نہیں بیان کر سکتے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. برج بنائے اللہ نے. اب یہ برجوں کے حوالے سے اگر پوری سائنس بتاؤں ٹائم لگے گا. میں برجوں کے نام بتا دیتا ہوں، عربی میں بھی ہیں، آپ کے ہاں انگلش میں بھی ہیں، چائنیز والوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے. حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت. ان کی شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں. مثلا حوت مچھلی کی شکل بنی ہوگی، عقرب بچھو کی شکل جس کو پنجابی والے ٹھواں اور آپ لوگ اسکارپیون بھی کہتے ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں، سرطان ان کے یہاں کینسر کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ آپ کے انگلش نام بھی ہیں اور عربی نام بھی ہیں، دوسری زبانوں کے بھی نام. یہ 12 برج ہیں. کتنے؟ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ 12. یہ کیسے مہینے بنے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. حمل و عقرب مریخ کے، ثور اور میزان زہرہ کے،
جوزا اور سنبلہ عطارد کے، اور سرطان قمر کے، اور اسد سورج کے، اور قوس و حوت مشتری کے، اور جدی اور دلو زحل کے مراکز ہیں۔ یہ نام جو لیتے ہیں نا آپ کے ہاں مختلف، ان کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ جی یہ وینس ہے، یہ مرکری ہے، یہ نام لیتے ہیں، وہ بھی بتا دیے۔ اور یہ تمام بروج، برج کی جمع بروج، تباع اربع، یعنی 4 طبیعتوں پر، طباع پر منقسم ہیں۔ ان میں ہر ایک کے 3 ستارے ہیں۔ حمل، اسد، قوس، ناریہ، ثور، سنبلہ، جدی، اردیہ، جوزا، میزان، دلو، ہوائیہ، سرطان، عقرب، حوت، مائیہ۔ یہ جو میں نے ناریہ، اردیہ، ہوائیہ، مائیہ کہا ہے، یہ سن لو، یہ 4 عناصر، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ناریہ کہتے ہیں آگ کو، اردیہ کہتے ہیں مٹی کو، ہوائیہ کہتے ہیں ہوا کو، مائیہ پانی کو۔ یہ 4 ایلیمنٹس یہ ساری دنیا مانتی ہے، یہ ان کے ہیں۔ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ہر منزل کو برج سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ بروج مانے قصور، یعنی محلات، پیلیسز، تو یہ اللہ نے ان کے مرکز بنائے ہیں۔ چونکہ جملہ ستارگان جتنے بھی ستارے ہیں ان کے لیے ہر ایک کی منازل بہت اونچی اونچی ہیں، جیسے مکین مقیم ہے، اور اس کا اشتقاق تبرج یعنی بمانے ظہور سے اللہ نے کہاں بنایا ہے، کہاں سفر کرتے ہیں، کہاں جا کے رہتے ہیں، کہاں سے گزرتے ہیں، یہ سارا نظام رب کا بنایا ہوا۔ حضرت حسن، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا بروج بڑے ستاروں کو کہا جاتا ہے، جیسے زہرہ، سہیل، مشتری، سماک، عیوق وغیرہ۔ ان کی نورانیت اور روشنی کے وجہ سے انہیں مذکورہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ نے ستاروں سیاروں میں روشنی رکھی، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، تو جس رب نے ستاروں میں نور رکھا ہے اسی رب نے نبی ولی میں نور رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہمارے یہ جو ہے نا بھویں ابرو، الابرج، 2 ابروؤں کے درمیان کی وسعت اٹھا ہوا ہونا، یہ ہم نے بروج اور ان کے اسماء، یہ جب سورہ یونس میں آیت آئی تھی، میں نے اس وقت غالباً 3-4 ہفتے آپ کو ستاروں کا پورا نظام سنایا تھا، پوری تفصیل سنائی تھی۔ ضروری ہوا تو اور بتاؤں گا۔ یہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، ان کا کس کس چیز پر اثر ہوتا ہے، کیا کچھ کرتے ہیں، سائنس ابھی جان سکی اونچی۔ ناسا، ہیوسٹن امریکہ کا ایک شہر ہے، ریاست ٹیکسس میں، ہیوسٹن، وہاں ناسا، بہت بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، وہاں ناسا بنایا ہوا ہے۔ یہ پورا نظام دنیا کا، اور یہ چاند پہ جانے کا، سورج پہ جانے کا، ستاروں پہ جانے کا، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ناسا۔ میں وہاں گیا، میں نے کہا چلو بھائی مجھے لے چلو، چلے گئے وہاں، دیکھا ایک آدمی کی سپیڈ کتنی ہو سکتی ہے، انہوں نے جو بنائے راکٹ ان کی سپیڈ کتنی ہے، بہت ساری باتیں پتہ چلی، اور میں خوش ہو کے سنتا رہا۔ تمہیں آج پتہ چل رہا ہے، تم اتنی تحقیق کے بعد پہنچے ہو، ہمارے نبی نے بہت پہلے سب کچھ بتا دیا ہے۔